بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. سب خیریت الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت کے ساتھ رکھے. ہم نے جو کچھ سیکھا اس کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا کریں اور ہمیں اس راستے میں استقامت نصیب کریں. آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. جی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب فائنل ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوں گے. ساتھ ساتھ کر رہے ہیں نا آپ سب ٹیسٹ کی تیاری؟ اورل کی بھی اور ریٹن ٹیسٹ کی بھی. جی پوری کوشش کر رہے ہیں. پوری کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ جو ہمارا ٹیسٹ کا شیڈیول ہے وہ بھی شیئر کر دیا جائے گا. اور جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگست کے لاسٹ سے ہی آپ کے ٹیسٹ اور اسائنمنٹ اسٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو 30 اگست یعنی بدھ کے دن آپ کے ساتھ آپ کا فائنل اسائنمنٹ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسائنمنٹ آپ کے ساتھ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے شیئر کیا جائے گا, پورٹل پر نہیں. اور اس کو پھر آپ کو طریقہ کار بھی بتا دیا جائے گا کہ آپ اس کو کاپی پر کر کے اور اپنی انچارج کو جو آپ کی گروپ انچارج ہے ان کو پرسنلی شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر اس کے بعد آپ کا تحریری ٹیسٹ ہوگا, اورل ٹیسٹ ہوگا اور پھر تربیہ کا بھی ٹیسٹ ہوگا. تو انشاءاللہ پھر اب سپٹمبر کے منتھ میں آپ کے ٹیسٹ, اسائنمنٹ اور انشاءاللہ پھر تکمیل ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی تیاری آپ نے بہت اچھے سے کرنی. چلیں اور قواعد کی ریویژن کر رہے ہیں آپ سب. اس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو قواعد کے حوالے سے, کوئی ٹاپک ابھی آپ کو کلیئر نہ ہو تو لازمی پوچھا کریں. ٹھیک ہے. چلیں جی ہما قاضی. جی مجھے آپ پلیز وہ جو مد لین ہے نا اس کو تھوڑا سا وہ کر دیجیے, اس کو تھوڑا سا سمجھا دیجیے کیونکہ مجھے تھوڑی سی
मुश्किल हो रही है, एक इसमें और एक इसमें नून कुतनी में। अच्छा चले, बताइए मद्दलीन के बारे में कौन बताएगा? मद्दलीन कब बनती है, क्या तारीफ है मद्दलीन की? जी टीचर, ये मद इस वक्त होती है जब किसी लफ्ज में या हरफलीन वाओ और या साकना जिनसे पहला, यानी वाओ और या साकना से पहला फतहा हो, तो इसके बाद सिर्फ एक ही हरफ मुतहरक हरफ आए और हम इस पर आरजी सुकून के साथ वक्फ करें। बारकल्लाह फीक, शाबाश, बिल्कुल। हुमा, जैसे मद्द आरिज लिस्सुकून है ना, कि हरफ जी मद जी के बाद एक मुतहर्रिक हर्फ हो और हम उसको आरजी सुकून दें, इसी तरह मदली में हरफ लीन के बाद, हरफ लीन यानी वाव साकिन या साकिन जिनसे पहले फतहा हो, इनके बाद जी एक मुतहर्रिक हर्फ है और हम उसको आरजी सुकून देंगे तो वहां पर मदलीन होगी। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली मैं ये लाइन लिखना भूल गई थी कि मुतहर्रिक हर्फ आए, क्योंकि मैं बस वो तो मुझे पता है या और वाव जो है वो उसके लफ्ज हर्फ है दोनों, ये मैं समझ रही, लेकिन ये लाइन जो इन्होंने अभी बोली ये मैंने लिखी नहीं थी, तो ये मैंने अब लिखी है। बिल्कुल सही है। मदारिस लिस्सुकून और मद्दलीन, बस फर्क क्या जी है कि मदारिस लिस्सुकून में हरफ मद होता है जबकि जी मद्दलीन में हरफ लीन होता है। ठीक है, लीन होता है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी दूसरा सवाल आपका नून कुतनी के बारे में है। तो नून कुतनी जो है, इसको अगर आप कोई मिसाल जहन में रखते हुए समझे ना, जैसे नूहुन इब्नहु, नूहुन, यहाँ पर तनवीन जी थी, तनवीन जी कोई सी भी हो, फतहतैन, कसरतैन या दम्मतैन, और उसके बाद हमज़तुल वसल हो, तो फिर हम तन्वीन की एक हरकत को हटाकर छोटा सा नून लगाते हैं, नूहुन इब्नहु, और वो नून जो है जी वो हमेशा जेर के साथ लगता है। तो ये नून जी, कुतनी का किस्सा कहना किस्सा किस्सा के साथ आता है। जी जी, ये तो मैं समझ गया, समझ आ गई बात। है। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह। सादिया खानम, वाहिया की सादिया। जी मैम, मुझे ना ये इदगाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि इदगाम में कामिल और नाकिस हम मतलब किस तरह करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। और शायद वो इदगाम 50-50 भी इसी से ही मतलब शायद लिंक है, तो वो जी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तो देखिए ये टॉपिक तो हमने अपने लेवल 1 में नहीं पढ़ा ना, इदगाम कामिल और इदगाम जी जी नाक़िस। ठीक है, ये जो आपकी मिस्टेक आई थी कि इदगाम 50-50 नहीं है, तो बस ये कि या और वाव के साथ जो इदगाम होता है ना, वो इदगाम नाक़िस होता है, यानी नामुकम्मल इदगाम होता है। तो उस पर फिर हमने 50% मखरिज को लेना होता है और 50% हमने गुन्ना लेना होता है। ठीक है, बाकी जितने भी है ना, रॉ, मीम, लाम, नून, जी। इन सब में इदगाम कामिल होता है, मुकम्मल तौर पर वो नून जो है आगे वाले लेटर में मर्ज हो जाता है। ठीक है, इंशाल्लाह इसको फिर आगे अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम नेक्स्ट लेवल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब ये हमने इनके साथ ये मतलब ये किस तरह, कोई एक मिसाल में आप मुझे बताएं कि या और वाव के साथ किस हद तक हम इदगाम का हम कर सकते हैं। जैसे मैं यामल, अब आप देखिए मैं यामल गुन्ना सुनाई दे रहा है, तो ये जो गुन्ना है ये या का तो गुन्ना नहीं है। जी या का तो गुन्ना जी। नहीं होता। तो ये जो गुन्ना है ये नून का गुन्ना, यानी नून मखरिज तो नहीं उसका फील हो रहा, लेकिन उसका गुन्ना जो है वो बाकी रह रहा है, तो ये ना मुकम्मल इदगाम है। इसी तरह वाव में भी आ, वाव की मिसाल जो है मालम व अद्ददा, मालम व गुन्ना आ रहा माल। है, तो ये गुन्ना वाव का तो नहीं है, तो यकीनन जी ये गुन्ना जो है वो नून साकिन का है। तो यहाँ पर आप देखें, नून साकिन मुकम्मल मर्ज नहीं हुआ, उसने अपना गुन्ना बाकी रखा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है इदगाम नाक़िस, नामुकम्मल इदगाम। अच्छा, ठीक है, जज़ाकल्लाह। पाया के जी, अमीना जिया। जी बस मुझे ना ये पूछना था कि मैं जब मोटा हर्फ हम जब करते हैं तो जबान को कब शक्ल में करते हैं, तो वो जो मखरिज से जबान है ना, जैसे स्वाद का मैं अदा करती हूँ तो जबान मेरी मखरिज से उड़ जाती, तो ये सही है? नहीं, मखरिज से तो नहीं हटेगी ना, मखरिज पर तो रहेगी सो, सो, और सौत का तो मखरिज वैसे ही नीचे है, उसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं होनी नहीं, चाहिए। लेकिन इसको आप भी तो यहाँ कफ पर, शक्ल में बनाना होगा ना। हाँ लेकिन कप शेप तो आप डीप करते हैं ना जबान को सेंटर से। ठीक है, बस हाँ हाँ सही है, बस यही पूछना था। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलें।
پھر بھی اگر آپ اپنا ریویژن کریں، ٹیسٹ کی تیاری کریں، تو کوئی ایسا سوال ہو، کوئی ایسی بات ہو تو لازمی آپ پوچھ لیجیے گا. اپنے گروپ انچارجز سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں پرسنلی. ٹھیک ہے، چلے ہم لیسن کی طرف چلتے ہیں. سورۃ العصر آج ہم پڑھیں گے. کھول لیجیے اپنے مصحف. جی کون سے گروپ کی ٹرن ہے؟ کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی گروپ 6 کی میم. گروپ 6 کی ٹرن ہے. گروپ 6 کے ساتھ ہی اپنے ہینڈ ریز کر لیجیے. زیب النساء، زہرا پرویز، سوری گروپ 6 سائرہ حسان، شائستہ بدر، مہوش رشید، فاطمہ روح اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سارہ حسان. والعصر، والعصر، عین موٹا نہیں کریں گے، لام کا مخرج مکمل. والعصر، والعصر، لام کا مخرج مکمل نہیں ہو رہا، پورا زبان کی نوک تک ادنا حافہ کو لگائیے. والعصر، والعصر، را کو ہلائیں گے نہیں، را میں توسط. والعصر، والعصر، إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. دیکھیں ان نون مشدد اکمل غنہ کا ٹائم دیں گے. ان الانسان لفی خسر. إن الإنسان لفي خسر. ان اکمل غنہ مکمل کریں، اس کے بعد لام ساکن کی طرف جائیں. دوبارہ پڑھیے. إن الإنسان لفي خسر. 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 إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. اچھا دیکھیں الانسان، سا کے ساتھ جو الف ہے سین کے ساتھ، اس کو باریک کریں گے. ٹھیک ہے، باریک حرف کے ساتھ باریک الف ہوگا. ایک دفعہ پھر پڑھیے. إن الإنسان لفي خسر. لفی خسر. لفي خسر. سین موٹا نہیں ہوگا. خسر. خسر. دونوں جگہ پہ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن، ماقبل ساکن، ماقبل ضمہ آ رہا ہے. إن الإنسان لفي خسر. شابش. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. إلا
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إلا الذين لام کا مخرج مکمل کیجئے. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات عمی میم کی کسرہ کو معروف کریں گے. وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا واو کے ساتھ الف جو ہے اس کو ہیوی نہیں کریں گے. وتواصوا 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 بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالحق حق میں قاف مشدد کے اندر دونوں قاف پر ہوں گے، موٹے ہوں گے. بالحق بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا واولین کو مکمل ادا کریں گے. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. راپر بالصبر. بالصبر. بس کوشش کرنی ہے درمیان میں جو با ہے وہ موٹا نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک دفعہ آیت مکمل پوری پڑھتے ہیں. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. الفات کو لائٹ کریں گے اعادہ کرتے ہوئے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالحق قاف کو مارک کر لیجیے، استعلا بہت کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، شاباش بارک دوبارہ جی پڑھ لیں. وتواصوا بالحق سے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس چنگ کی پریکٹس کیجیے گا. ٹھیک ہے، بالصبری با موٹا نہیں ہوگا. وتوا الفات لائٹ ہوں گے. بالحق قوف میں استعلا اچھے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. شاباش. شائستہ بدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اگلی سورہ ہم پڑھتے ہیں سورہ ہمزہ. البسملہ کو دوبارہ پڑھیں گے اور را کو پور کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ.
ويل لكل همزة لمزة. शाबाश. देखें हु मज़ती, हा के पेश को खींच कर अदा नहीं करना. जी मैम. दोबारा पढ़ते हैं इसको, गौर से सुनिएगा. वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ह. ويل لكل همزة لمزة. शाबाश. एक तो जितने भी गुम्मा आ रहे हैं और गुम्मतैन उसको मारूफ करके अदा करें, लाम का मखरज मुकम्मल करिए और एक दफ़ा फिर पढ़ें. शाबाश. जी. ويل لكل همزة لمزة. अच्छा देखें, लाम साकिन पर ना इतना ज्यादा नहीं रुकेंगे. वैलुल लिकुल्ली नहीं, ये ज्यादा टाइम हो रहा है, सिर्फ तवस्सुत. ठीक है, बहुत जी. सुनिए तो इसी तरह पढ़ने की कोशिश कीजिए. वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ह. ويل لكل همزة لمزة. शाबाश. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. शाबाश. देखिए जमा जिम में चे की आवाज ना है. جمع. शाबाश. माला वअद्ददा. مالا وعدده. वअद्ददा आइन है. जी. وعدده. शाबाश. माला वअद्ददा. مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. आइन को मार्क कर लीजिएगा. ठीक है. वअद्ददा आना हो. وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. शाबाश. देखिए यहसबु, या में दाखिल कम हा को के साथ अदा करेंगे और मालहू फुल टॉन सकत को ले जाएं. अखलदा हमसे की जबर में मौत नहीं करना, खींच कर खौ से नहीं मिलाना. ठीक. जी मैम. मैं पढ़ लूं फिर आप पढ़िएगा. जी मैम आप. يحسب أن ماله أخلده. पढ़िए. शाबाश. يحسب أن ماله أخلده. देखिए हा है, इसको जमाओ के साथ अदा करें वस्ते हलक से. और फिर आगे मालहू हा है, इसको भी जमाओ के साथ अदा करें अक्सर हल्क से. जी. पढ़ूं मैम दोबारा. يحسب أن ماله أخلده. आप ना जबर में मत करके अदा करेंगे. मालाहू लाहू खींचेंगे नहीं जबर को. मालहू अखलदा. ماله أخلده. एक दफा मुकम्मल आयत पढ़िए. जी. يحسب أن ماله أخلده. हाँ बारकल्लाह फीक. शाबाश. जी रशीद.
كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة. शाबाश देखिए लयुंबदन गुन्ना का पूरा टाइम है फिल हुतमा किसी भी हर्फ पर तशदीद नहीं है ठीक है दोबारा पढ़ते हैं इस आयत को जी कल्ला लयुंबदन फिल हुतमा كلا لينبذن في الحطمة. लयुंबदन बदन नून मुशद्दद अक्मल गुन्ना का टाइम दें फिल हुतमा कसरा को मारूफ करते हुए लाम से मिलाएं पढ़िए दोबारा كلا لينبذن في الحطمة. في الحطمة في الحطمة. फे नहीं है ये फी फालाम से फी الحطمة في الحطمة. وما أدراك अभी ठीक ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة. जमाओं के साथ पढ़िए وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة. ما الحطمة ما الحطمة. लाम के मखरज को मुकम्मल करें कोशिश करें नाक में आवाज ना जाए मलहुतमा ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة نار الله الموقدة. कसरा को मारूफ कीजिए नारुल्लाही और अल-मुक़द्दा जी दाल को बारीक करेंगे दोबारा पढ़िए आयत को نار الله الموقدة. ऑफ मोटा होगा दाल बारीक होगा नारुल्लाहिल मुक़द्दा نار الله الموقدة. शाबाश आपके ना लहजे में जमाव नहीं है बहुत ढीला ढीला सा पढ़ रही हूँ एक दफा एक्टिवली बहुत जमाव के साथ इस आयत को दोबारा पढ़िए आयत 6 जी نار الله الموقدة. नारुल्लाहि نار الله. और मोटा कीजिए जमाव के साथ इसमें जलाला को अदा करें نار الله. शाबाश नारुल्लाहिल मुक़द्दा نار الله الموقدة. शाबाश बारकल्लाह ठीक है जी फातिमा रूहुल्लाह प्रेजेंट है तो अपना माइक खोलिए फातिमा जी फातिमा रूहुल्लाह ठीक है हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं ग्रुप 7 से मरियम इमरान जी मरियम इमरान प्रेजेंट है
ٹھیک ہے مریم اپنا مائک کھولیے آیت 7 سے دیکھیں التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة حرکات کو لمبا نہیں کریں گے تطلع على الأفئدة تطلع على الأفئدة دیکھیے تطلع عین کے پیش کو لمبا نہیں کرنا ٹھیک ہے تطلع على الأفئدة تطلع على الأفئدة فا میں جماؤ الأفئدة الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة تا اور تو ان میں بھی فرق کریں تطلع تطلع عین تطلع تطلع التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة ایک دفعہ پھر پڑھیں دیکھیں اف فا میں جمع لائیں تطلع تا اور تو میں فرق کریں شابش التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة شابش جماعوں کے ساتھ پڑھیں ڈھیلا ڈھیلا لہجہ ہو رہا ہے إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة شابش مؤصدة مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة في عمد ممددة في عمد ممددة آخر میں ہا کو واضح کریں ممددة ممددة في عمد ممددة في عمد ممددة بارک اللہ فیکی احسنتی شابش الحمدللہ ہمارا لیسن یہی دو سورہ ہیں سورۃ العصر اور سورہ ہمزہ سورۃ البینہ کھولیں جی کون پڑھے گا سورۃ البینہ جی ٹیچر میں پڑھوں کریں نا جی اسما سلیم آپ سٹارٹ کیجئے جی جب آپ کا ساتھی پڑھ رہا ہو تو آپ نے غور سے سننا ہے ٹھیک ہے جب ان کی اصلاح کی جا رہی ہو تو وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے تاکہ آپ وہی مسٹیکس نہ دہرائیں ٹھیک ہے چلیں اسما جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شامل دوبارہ پڑھیے الاستعاذہ اعوذ ایک ایک حرف کو واضح کرتے ہوئے اور الرجیم دیکھیں را مشدد ہے دو را ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين
والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحف مطهرة. शाबाश, ठीक है, बारक अल्लाह फीकी। देखिए आयत 2 में मिनल्लाहि यतलू, आगे से पढ़िए। मिनल्लाहि यतलू सुहुफम मुतहहरा। शाबाश, गुड, बारक अल्लाह फीकी। आयत नंबर 1 में देखें मुनफकीना, आगे क्या है? मुनफकीना, मुनफकीना, मुनफकीना से दोबारा पढ़िए। मुनफकीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। मुनफकीना नहीं है, मुनफकीना। एक दफा फिर पढ़िए। ये इख्फा कर रही है मुनफकीना। आप देखें, आप ना मुनफकीना, या मद्दा है और फिर डायरेक्ट नून है, आप या मद्दा और नून के दरमियान ना हमजा ला रही है, मुनफकीना ऐसे पढ़ रही है। अच्छा, ठीक है, हर्फ का इजाफा हो रहा है, तो हर्फ का इजाफा कर देना कौन सी गलती हो जाएगी? लहने जली। तो फिर लहने जली को ठीक कीजिए। मुनफकीन, हाँ सही। आप किस तरह? मैं पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक ठीक है, इसी तरह पढ़ने की कोशिश कीजिए। मुनफकीना, मुनफकीना, शाबाश। अब मुनफकीना से आखिर तक दोबारा पढ़िए। मुनफकीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। शाबाश। हाथ हा को खींचेंगे नहीं, ठीक है, फौरन हा को ता से मिलाएंगे। हत्ता, हत्ता, शाबाश। आगे देखिए, लम यकुनिल्लज़ीना कफरू, आगे क्या है? आगे से पढ़िए। लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब। शाबाश। अब आप देखें, अहली, हा पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ साकिन है, ठीक है। जी जी, अगर हम इसको इसकी आवाज ऐसे, मैंने मतलब चली। हाँ, इसकी आवाज जी, ना डबल हो गई। अहलिल, अहलिल ऐसा लग रहा है वो तशदीद है, तशदीद तो नहीं है, यहाँ जैसे पर भी ऐसे हर्फ पढ़े, का इजाफा हो रहा है। लिल, हाँ, इसको जैसे करके पढ़िए। लिल, हाँ, शाबाश, पढ़िए। लिल अहलिल किताबी वल मुशरिकीन। अभी भी ना ये अब सही अहलिल पढ़ा हो है। रहा है, अहलिल नहीं है। मिन अहलिल किताब, मिन अहलिल किताब। चलें, शाबाश, अभी भी इसको हो रहा मार। है। हाँ, अभी भी हो रहा है। मिस्टेक आपको समझ आ गई? जी जी समझ, लेकिन आप पढ़ के बताइएगा टीचर एक दफा। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। अहलिल किताब, ये भी इसी तरह अहलिल किताब, यानी इसको मैं पढ़ती हुई लाम पे जा रही है ना, अहलिल किताब। आप कहें कि तशदीद लग रही है इसमें। हाँ, मैं दो तरह से आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है, आप फर्क बताइएगा दोनों में। एक है अहलिल किताब और दूसरा है अहलिल किताब। ये दूसरा क्या वाला फर्क सही। था? दूसरा वाला सही था? नहीं नहीं, मुझे तो एक जैसे ही लगे दोनों। हाँ, देखें, पहले वाले में अहलिल
اور دوسرے والے میں آہا آہا آہا. پہلے میں ساکن ہا کو ادا کر رہی ہوں، پھر زبر کے ساتھ ادا کر رہی ہوں، تو اس طرح یہ غلطی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پریکٹس کیجیے گا آپ انشاءاللہ، لحن جلی نہ ہوتا کہ. آیت نمبر 3 سے کول ندیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، دیکھیے بسم اللہ میں بسم اللہ لیٹا کر نہیں ادا کرنا کھڑا زبر کو، انفتاح للفم کے ساتھ. بسم اللہ. پڑھیے دوبارہ. جی بسم اللہ. شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بارک اللہ فیکی. شاباش. کول الحمدللہ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں آپ. آپ مجھے بتائیے حروف مستعلیہ کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ ٹیچر قاف، قاف، صاد، طاء. شاباش. مجموعہ کیا ہے؟ ٹیچر ان کا مجموعہ ہے خصہ دقن کس. شاباش. ٹھیک ہے، تو ان لیٹرز کو ہم کیسے پڑھیں گے جو یہ 7 لیٹرز ہیں؟ اس کو نا ٹیچر ہم کپ شیپ میں بنائیں گے، یعنی کہ تعلق اوپر کی طرف کریں گے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. تو آپ دیکھیے آیت نمبر 3 میں ہے قیمہ، اس کو پڑھیے اور قاف کو موٹا کیجیے. جی قیمہ. شاباش. اسی طرح آیت میں دیکھیں تفرق یہاں پر دیکھیں تفرق الذین. جی تفرق الذین. لام کو موٹا نہیں کریے گا. تفرق الذین. ٹھیک ہے. جی اسی طرح جتنے بھی موٹے حروف آ رہے ہیں نا آیت نمبر 5 میں مخلصین، اس کو بھی پڑھیے. مخلصین. ٹھیک ہے. جی وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس کو بھی پڑھے. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. اب آپ دیکھیں سلاتا سا ہو گیا، یوقی کی ہو گیا، باریک ہو رہے ہیں دونوں لیٹرز، موٹا کر رہے ہیں. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. صلاۃ. ٹیچر میں ٹھیک ہے، موٹے حروف کی پریکٹس کر رہی ہوں، اس میں تھوڑی سی ہو جاتی ہے. موٹے حروف کی بہت پریکٹس کرنی ہے، بالکل باریک ہو رہے ہیں وہ. جی ٹھیک ہے. جی بارک اللہ فیکی. آیت نمبر 6 سے حبیبہ مسعود. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. شاباش. احسنتی. بارک اللہ فیکی. اچھا چلے، آپ میں سے کوئی بتائے گا انہوں نے کیا مسٹیکس کی؟ کیا آپ کو ان کے تجوید میں کمی نظر آئی؟ کیا چاہیے ان کو؟
गुन्ना कम किया जहन्नम में। शाबाश, गुन्ना का टाइम कम दिया, गुड। और और अहले अहले किताब में मैम इन्होंने बा पर वक्फ से कलकला नीचे। नहीं किया। एक एक कोई बताए ना, सब मिलके बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। अहलिल किताब में क्या कर दिया? बा पर कलकला नहीं किया। अच्छा, वफ करते हुए कलकला ड्रॉप कर दिया। कर होगा दिया। कलकला हबीबा? जी कलकला होगा अहलिल किताबी जब हम यहाँ जी वफ जी करेंगे। वक्फ करते हुए होगा। मैंने देर भी लगा दी थी, रुक किताब ही बोल दिया था, किताब नहीं बोला था। बिल्कुल। चले, उसके अलावा ना आपके लहजे में जमाव नहीं था, आप बहुत ढीला ढीला सा पढ़ रही हैं, ठीक है? तो इस चीज को आपने ठीक करना है। इसी तरह दोनों जगह पर वक्फन आखिर में हा गैर वाज़े हो गया, इसको पढ़िए, शर्रुल बरिया। शर्रुल बरिया। बरिया नबर होगा या मुशद्दद पर, ठीक है? बरिया। आपने लहजे में जमाव लाना है, ठीक है? ढीला ढीला नहीं पढ़ना। जमाव कैसे लाए? जमाव यानी आवाज को जानदार बनाए, स्ट्रेट होकर बैठे, कोशिश करें कि हर हर्फ को बिल्कुल मजबूती से अदा करें। आवाज थोड़ी आप बुलंद आवाज से पढ़ें तो इससे भी आपके लहजे में जमाव हो जाएगा, ठीक है? चले, सूरह की आखिरी आयत को हम ले लेते हैं, आलिया। जी आलिया, आयत 8 जी। كلا لا تطعه واسجد واقترب. आलिया, सूरतुल बय्यिना, आयत नंबर 8। جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. अहसनती, शाबाश। इसको पढ़िए, तहतीहल अनहारु, नून को गुन्ना नाक़िस का टाइम दें, हिलाएंगे नहीं नून को। تحتها الأنهار प्रॉपर الأنهار الأنهار शाबाश। स्टार्ट में عند ربهم इख्फा करीबुल मखरज, عند ربهم. शाबाश, बारकल्लाह फीकी। आलिया, आप भी बहुत ढीला ढीला सा पढ़ रही हैं। आप सब ने ना लहजे में जमाव लाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? आवाज को अपनी बुलंद रखें, क्लियर, एक एक हर्फ को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अदा करें, मजबूती से लेते हुए, ढीला ढीला नहीं पढ़ना। चले, बारकल्लाह फीकुम। तरटील की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी शायद जमाव इसलिए नहीं आ रहा है, सबके सब जो है मेजॉरिटी जो है वो ये उसके जैसे करात की उसमें तर्ज में भी पढ़ रही है। क्या ऐसा पढ़ना जरूरी है? तर्ज में कहाँ पढ़ रहे? बाजी जो अस्मा थी उन्होंने भी ऐसी जैसे एक पढ़ते हैं ना किरात करते वक्त, वैसे अंदाज में पढ़ा है। देखें, वैसे पढ़ तो सकते हैं, लेकिन जब आप सीख रहे हैं ना तो कोशिश करें कि आप कोई तर्ज ना बनाएं, ठीक है? आप बिल्कुल तजवीद पर फोकस करें ताकि आप बेहतर तौर पर इसको पहले तजवीद को सीख लें, ठीक है? जी ठीक चले, अल्हम्दुलिल्लाह यहीं तक रखते हैं हम अपनी तरतील की क्लास को। आपने अच्छे से तैयारी करनी है फाइनल टेस्ट की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से ओरल असेसमेंट को भी क्लियर करेंगे और रिटर्न को भी, इंशाल्लाह। चले, अगली क्लास की तरफ हम चलते हैं। खोल लीजिए अपनी बुक 100 अहदीस की। जी, पिछली क्लास पे हमने क्या हदीस पढ़ी थी, कुछ याद है आपको? जी टीचर, शराब जी, नशा हराम है।
نشے کے متعلق ہم نے حدیث کو پڑھا تھا کہ نشہ حرام ہے. ٹھیک ہے، چلے الحمدللہ. آج ہم ظلم کے بارے میں حدیث پڑھیں گے، تو آپ سب اپنی نوٹ بک کھول لیجئے. پہلے ہم لیکچر کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ڈسکشن کی طرف چلیں گے. ٹھیک ہے، چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدیث نمبر 75 ظلم. عن سعید بن زید رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ظلم من الارض شیئا طوقہ من 7 اراضین. کتاب المظالم. سعید بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ظلم سے کسی کی زمین کا کچھ حصہ لے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. گویا کسی کی جائیداد پر ظالمانہ طور پر قبضہ کرنا اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کرنا ہے. یہ حدیث سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے ہے. سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے تھے. وہ 10 لوگ جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی. ان کا ایک خاتون سے جن کا نام عروہ بن اویس تھا، ان سے زمین کے معاملے پر جھگڑا ہوا. اس خاتون نے ناحق طور پر کہا کہ سعید نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، جس پر حضرت سعید نے کہا کہ میں بھلا یہ قبضہ کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ظلم سے کسی کی زمین کا کچھ حصہ لے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر یہ خاتون جھوٹی ہے اور میں سچا ہوں تو میری اس کے لیے دعا یہ ہے کہ یہ اندھی ہو کر مرے اور اپنی زمین پہ مرے. تو ان کی یہ بات پوری ہو گئی. وہ خاتون جب بڑی عمر کو پہنچی تو نابینا ہو گئی. اور دوسرا یہ کہ وہ اسی زمین میں ایک گڑھے میں گری اور اسی کے اندر فوت ہو گئی اور وہی اس کی قبر بن گئی. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کے ایمان اور ان کی قربانیوں کے وجہ سے، اور خاص طور پر جن کا نام عشرہ مبشرہ میں شامل ہو. حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ من ظلم من الارض شیئا، جس نے ظلم سے زمین میں سے کچھ لیا، یعنی کسی کی زمین ہے، کسی کی ملکیت ہے اور اس پر ناجائز قبضہ کر لیا. اور قبضہ کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ بھائی بھی ہو سکتا ہے جو بھائی کی زمین پہ قبضہ کر لے، یہ بھائی ہو سکتا ہے جو بہنوں کی زمین پہ قبضہ کر لے، یہ کوئی ہمسایہ ہو سکتا ہے جو کسی ہمسائے کی زمین کو ناحق ہتھیا لے، یہ کوئی لینڈ مافیا ہو سکتا ہے کہ جو خالی پڑی زمینوں کو دیکھ کر ان کے اوپر جا کر قبضہ کر لے اور اپنا حق جتانے لگے یا ان کو آگے بیچ دے. تو یہ کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس سے لوگوں کے مال ناجائز طریقے پر کھائے جائیں، یہ قرآن سنت کی تعلیمات کی صریحاً مخالفت ہے. ہمارا دین ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تمہیں عدل کا، احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، یعنی ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے برعکس ہمیں منکر سے، فحش سے اور بغی یعنی دوسروں پر زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے. تو کسی کا بھی مال ناحق طریقے سے کھانا، چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو، وہ منع ہے. حتیٰ کہ اگر ہمارے مال میں مسکینوں کا حصہ ہے زکوٰۃ کی شکل میں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ بھی ناحق مال کھانا ہے. یعنی وہ حق کسی کا ہے اور ہم اس کو مال میں سے نکال ہی نہیں رہے. اسی لیے قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ مال ایک گنجے ناگ کی شکل میں آئے گا، سانپ کی شکل میں آئے گا،
جو اس کی گردن کے گرد لپٹ جائے گا اور پھر اس کے جواز پر کاٹے گا. یہ بھی توق بنے گا، سانپ توق بن جائے گا. توق ہوتا ہے وہ کلادہ یا وہ ہار یا وہ کڑا کہ جو گردن میں پہنایا جاتا ہے، خصوصاً مجرموں کو سزا کے طور پر، جس سے وہ اپنی گردن کو ادھر ادھر نہیں ہلا سکتے اور بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کبھی گردن میں بل پڑ جائے اور آپ پوری طرح اپنا چہرہ ادھر ادھر نہ کر سکے تو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو سانپ کا توق پہنایا جائے گا، اور یہاں جو کسی کی زمین میں سے لے گا اس کو 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. 7 زمینوں کا کیوں؟ قرآن مجید سے ہمیں اشارتاً پتہ چلتا ہے کہ زمینیں 7 ہیں، جیسا کہ سورۃ الطلاق کی آخری آیت میں آتا ہے، لیکن حدیث سے واضح الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ زمینیں 7 ہیں. اور زمین کے یہاں حصے کا یعنی کچھ بھی، شیئن کچھ بھی کا لفظ استعمال ہے. دوسری جگہ ایک بالشت کا لفظ استعمال ہے. بالشت کہتے ہیں چھوٹی انگلی سے لے کر انگوٹھے تک جتنا فاصلہ بنتا ہے. پہلے زمانے میں پیمائش کے لیے باقاعدہ کوئی پیمانے نہیں تھے. لوگ کپڑا ناپنے کے لیے، زمین ناپنے کے لیے عموماً بالشت استعمال کرتے تھے. بازو یعنی کندھے سے لے کے ہاتھ تک یہ ذراع استعمال ہوتا تھا. پھر اسی طرح ہاتھوں کے ساتھ، پھر اسی طرح 4 انگلیوں کے ساتھ، جس کو چپا کہتے ہیں، یعنی 4 انگلیوں کے ساتھ ناپا جاتا تھا کہ کتنے چپے. پھر لوہے کا گز آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں کہیں کہ لوہے کا ایک راڈ سا ہوتا تھا جس کے اوپر نشان لگے ہوتے تھے. پھر اسی طرح لکڑی کا اور دیگر مٹیریلز کے، اور اب تو بہت سوفسٹیکیٹڈ قسم کے حتیٰ کہ ایپس بھی ایسی آ گئی ہیں کہ جس سے آپ فاصلے ناپ سکتے ہیں. تو زمین کو بھی اسی طریقے سے، نہیں زمین کو اب یہ بازو کے ذراع کے ساتھ تو ناپا نہیں جا سکتا، تو آسان طریقہ کیا تھا؟ ہاتھوں سے ناپا جائے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی صرف ایک بالش زمین بھی لی تو اس کی گردن میں 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. اب یہ جو ایک بالشت ہے، یہ زمین کے جتنے بھی حصے کا انسان مالک ہوتا ہے، اس کے نیچے جتنی بھی زمین ہے وہ ساری اسی کی ہوتی ہے، چاہے اس میں سے خزانے نکلے، چاہے اس میں سے پیٹرول نکلے، چاہے کچھ بھی نکلے. یعنی مثلاً آپ نے ایک گھر لیا ہے، اس گھر کے آپ مالک ہیں. جتنے ایریا پہ گھر بنا ہوا ہے وہ آپ جتنا نیچے تک ڈیپتھ میں جائیں گے وہ سارا آپ ہی کا ہے. اس میں سے اگر آپ کھودنا شروع کر دیں، یا زرعی زمین ہے اور اس کو آپ ڈگ کریں اور اس میں سے جو بھی نکلے گا وہ آپ ہی کا ہے، چاہے پانی نکلے، کنواں کھودیں یا کوئی خزانہ نکل آئے. پہلے زمانے میں لوگ خزانے زمین میں دفن کرتے تھے، کوئی لاکر تو اس طرح کے ہوتے نہیں تھے. اس سے پھر یہ ہے کہ کئی لوگ جگہ خریدتے تھے اور اس میں ہل چلاتے یا گھر بنانے کے لیے بنیادیں کھودتے تو اس میں سے سونے چاندی کے ڈھیر بھی نکل آیا کرتے تھے. بہرحال اب یہ ہے کہ جو اتنی بھی زیادتی کرے گا اس کو زمین میں دھنسایا جائے گا اور اس زمین کو توق کی طرح گلے میں ڈال دیا جائے گا. اور صرف ایک زمین میں نہیں، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں. تو ظاہر ہے گردن بھی اتنی بڑی پھر ہو جائے گی. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کنڈینس کر کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے کہ جس سے وہ وزن اس کو محسوس ہو، وہ تکلیف اس کو محسوس ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 7 توق ہوں ایک کے بعد ایک زمین کا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 7 ایک جگہ جمع کر دیے جائیں. اللہ عالم، لیکن سزا بہت سخت ہے، بہت ہی سخت ہے. ہر مومن پر دوسرے مومن کا مال حرام ہے، کسی کا بھی ناحق مال لینا جائز نہیں. ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال ناحق لینا جائز نہیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے. اسی طرح ہنسی مذاق میں بھی آپ کسی کا مال نہیں لے سکتے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ناجائز مال میں کبھی برکت نہیں دیتا. اور یہ بھی حضرت سعید بن زید ہی کی حدیث کا آخری حصہ ہے جو مسند احمد میں آتا ہے. مسند احمد میں یہ حدیث ذرا تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے، جو مدینہ کا گورنر تھا اس وقت، اس نے کہا کہ جا کر ان دونوں یعنی سعید بن زید اور عروہ بنت اویس کے درمیان صلح کرا دو. تم سعید بن زید کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اس عورت کا کچھ حصہ مارا ہوگا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ناحق کسی زمین پر ایک بالش بھی قبضہ کرتا ہے، اس کے گلے میں زمین کا وہ ٹکڑا 7 زمینوں سے لے کر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا.
اور جو شخص کسی قوم کی اجازت کے بغیر ان سے موالات کی نسبت اختیار کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت. موالات کا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ جو کسی کو آزاد کرے اسی کی طرف وہ نسبت ہوگی، دوسرے کی طرف خود بخود نسبت نہیں آپ ڈال سکتے. اور جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لیتا ہے اللہ اس میں کبھی برکت نہیں دیتا. یعنی ایسا مال انسان کو کبھی پچتا نہیں یا وہ اس سے صحیح طور پہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کے اندر ایک فقر کا احساس ہمیشہ ہی رہے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال حاصل کرے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہوگا جس کو قیامت کے دن تک کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی. اور صرف زمین نہیں بلکہ اگر کسی کا کوئی کپڑا یا کھانے کا لقمہ بھی یا کوئی گولڈ کی چیز یا کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے ہم نے چوری کے باب میں پڑھا تھا، کوئی بھی چیز انسان ناحق لیتا ہے، چاہے چھپکے سے لے لے چھپا کے یا ہیرا پھیری کر کے لے یا ڈائریکٹ ڈاکہ ڈال کے لے، کوئی بھی صورت جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ کسی کا مال ہتھیایا جائے. مستورد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ کھایا تو اللہ عز و جل اسے اتنا ہی جہنم میں سے کھلائیں گے. جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا تو اللہ تعالیٰ اس سے اسی کے بقدر جہنم میں سے کپڑا پہنائیں گے. اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پر کھڑا ہوگا تو اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن دکھلاوے کے مقام پر ہی کھڑا کریں گے. یعنی شو آف کرنا اپنے نیکیوں کی، اپنے اعمال کی اور بوسٹنگ کرنا یہ بھی منع ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کر لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا. تو اس لیے دوسرے کے مال کے بارے میں انسان کو بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے کہ کسی بھی طرح کسی کی کوئی چیز ہماری طرف نہ آئے. پہلے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اگر والدین بوڑھے ہیں اور کچھ بچے ان کو سنبھال رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے بڑھاپے اور ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کا مال جو ہے وہ چرا لیا جائے یا چھپا لیا جائے یا ہتھیا لیا جائے یا پھر جعلی کاغذ بنوا کر ان کے سگنیچر کروا لیے جائیں یا کوئی غلط وصیت لکھوا لی جائے اپنے حق میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ناجائز مال کے قبضہ کرنے کی صورت میں آتی ہیں. بعض اوقات لوگ یتیموں کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرتے ہیں ناجائز طور پر، یعنی باپ فوت ہو گیا تو ان کو حصہ دینے کی بجائے ان کا مال اپنے مال میں شامل کر لیا. السلام علیکم استاذہ. میں ایک فیملی کے بارے میں جانتی ہوں جہاں بھائی بہن they're all mature، خود فیملیز والے ہیں، لیکن ان کی والدہ کا گھر ہے جو بہن بیسکلی اس میں اپنا اسکول چلا رہی ہیں بیک ہوم، اور بس وہ کہتی ہیں کہ میرے نام کر دیا جائے. یہ بھی تو ایک ناحق چیز ہے نا؟ بالکل ناحق چیز ہے، ناحق قبضہ کرنے والی بات ہے نا، اس میں تو سب کا حصہ ہے. یعنی اس بات کو یوں سمجھیے کہ جس مال میں سب کا حصہ ہے وہ کوئی ایک زور زبردستی سے نہیں لے سکتا یا ایموشنل بلیک میلنگ کے ساتھ نہیں لے سکتا جب تک کوئی دل کی رضامندی سے نہ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ابھی ریسنٹلی پتا چلا کہ کچھ ایسے لوگ اس قسم کا بزنس کرتے ہیں کہ جب لوگوں کی ایسی پراپرٹیز جو کہ وہ لوگ پیسے نہیں پورے دے سکے یا تھوڑے دیے اور پھر باقی کے پیمنٹ نہیں کر سکے کسی وجہ سے، ان کی حالات ایسے ہو گئے یا کچھ، وہ پراپرٹیز لینے کے لیے بیٹھے کہ بھئی وہ دیکھتے ہیں اس میں کہ ویب سائٹس ہیں یا جہاں پہ بھی ایسے کہیں مظلوم لوگ ہوں جن کو ضرورت ہے کہ وہ اونے پونے داموں میں اس وقت بیچ دیں گے اپنی ضرورت کے پیچھے. تو میں کہہ رہی تھی کہ اس میں کیسا ضمیر آپ کا نا کام دوسرے کی ضرورت سے ناجائز فائدہ ایکسپلائٹ کرنا جی، کہ ایسی زمینوں کا، ایسی جگہوں کا، ایسے گھروں کا ہر وقت اسی طاق میں رہنا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں ٹھیک ہے کسی کو آپ مدد کے طور پر آپ کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس وقت مشکل میں ہیں تو ہم آپ کو نکال لیتے ہیں، لیکن خاص طور پر ایسے کاروبار تو وہ بھی ظلم ہی ہے. بالکل. اور کیا صورت ہوتے ہے ہمارے ہاں جب کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا جاتا ہے، کسی کی جائیداد پر؟ استاذہ جی جیسے کل پرسوں آپ خود بھی ذکر فرما رہی تھی کہ بوڑھے ماں باپ کی جو کوئی ٹیک کیئر کر رہا ہوتا ہے تو پھر ناجائز طور پر اسے دکھوا لیتے ہیں سب کچھ. تو استاذہ جی ایک کیس ایسا تھا کہ وہ صاحبزادے کے پاس ظاہرہ رہ رہی تھی وہ والدہ، تو نہ صرف یہ کہ اپنے نام کروایا بلکہ اس کو مزید سیکیور کرنے کے لیے یہ بھی اس میں ایڈ آن تھی کلاس کہ اف ہی پاسڈ اوے ان ہر لائف، مدر کی لائف میں اگر میں پاسڈ اوے ہو جاؤں تو میرے بچوں کو چلا جائے گا.
حالانکہ بچوں کا صورت میں تو کوئی قانونی رہتا ہی نہیں ہے، باقی نہیں بچے اس حد تک جو ہے چلے جاتے ہیں ناجائز قبضے کے طور پہ. جی یہ بھی آپ دیکھیے کہ کسی کو گھر کرایہ پر دیا اور کرایہ دار نے اس پہ قبضہ کر لیا، یہ بھی ناجائز قبضہ ہے. کتنا ہوتا ہے یہ عام. یا خالی مکان کسی کا پڑا ہوا ہے اور وہ بیرون ملک ہے مثلا، تو پیچھے سے تالے توڑ کے اس میں گھس گئے اور رہنا شروع کر دیا. السلام علیکم استاذ جی، ایک سوال ہے، جیسے اگر کوئی والدین اپنی موجودگی میں یعنی کہ زندگی میں یہ اپنا سارا مال جو کہ باقی بچوں کا بھی حق ہوتا ہے بیچ کے تو ایک ہی کو دے دیں، یہ بھی ظلم کی قسم ہے، یہ بھی ظلم ہے. My daughter mentioned to me yesterday that there were some kids who were trying to steal from, the teacher's goodie bag. So the teacher has, candies and whatnot. So some of the kids were really upset that why are these kids going and taking candies from the teacher's bag. Then she mentioned to me that, the teacher told us that if a person takes someone else's money, then they will get fire on the Day of Judgment. And I was thinking, when you mentioned the hadith that if a person wears another person's clothes without their permission, then they will have exactly a bite of food. They will have the same like it of fire on the Day of Judgment. So it's so important to teach children about these things because children can be very impulsive. They want to eat something and they take it. And it's our responsibility to not shame them and scold them and be angry at them and hit them, but teach them why it's not right and what the consequences are so that they develop that fear of Allah subhanahu wa ta'ala. استاذہ یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں نے جب آپ بول رہی تھی تو یہ ذہن میں آ رہی تھی کہ لوگ کتنا کامن ہے کہ اپنے گھر بغیر پرمیشن کے آگے بڑھا کے اور اس کو بڑھا لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، کنسٹرکشن کر لیتے ہیں. یہ کتنی کامن ہے. اس میں آتی ہے. جی جزاک اللہ خیر کہ آپ نے بتا دیا کہ کس طرح دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ ہوتا ہے. کہ مثلاً آپ کو ایک مخصوص زمین جو ہے وہ الاٹ کی گئی، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا گھر بناتے ہیں تو اس کی باؤنڈریز ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں، چاہے ایک بالشت ہی کرے وہ ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں جو کہ آپ کا نہیں ہوتا، اور پھر اس کے چار دیواری کھڑی کر لیتے ہیں یا باؤنڈری وال بنا لیتے ہیں، یا جو بھی، یہ بھی ناجائز قبضہ ہے. جی، اور باقی تو مجھے نہیں پتا، پنجاب میں تو ایسا ہوتا ہے کہ زبردستی بہنوں سے زمینیں لے لیتے، ایون پیرنٹس بیٹیوں کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ بھائیوں کو چھوڑ دو، معاف کر دو. بالکل، چاہے وہ کرنا چاہے. تو دل سے تو معاف نہیں کرتی، کون اپنا مال دل سے مطلب وہ باپ کے یا ماں کے ایموشنل بلیک میلنگ میں آ کے لگا تو دیتی ہیں لیکن معاف تو نہیں کرتی ہوں گی، ظاہر ہے دل سے. Another scenario, Sazaji, that I've seen in family, for instance, people want to invest. And within a family, there's a certain person who can afford more than the rest. So what they do is they say, okay, you were investing for yourself, so invest on behalf of your brother as well and another brother. So pay on their behalf, but the title of that land or property is in the brother's name, that he will maybe pay in a few years, and then later on time passes by and that person doesn't have the ability to pay, but then they still want to keep the title in their own name, and they'd say, no, for instance, whenever we are able to pay, we will pay, otherwise this is how it is. And sometimes the entire family becomes part of that, you know what, don't ask them to. And knowing the inheritance laws, if anything happens to anyone, then that person who hasn't paid a penny towards that house or property, then the property legally, because it's in their name, it was sort of a disagreement between them. It can be part of their inheritance for their children, and that person who actually paid the entire amount will not get anything. And one thing is that, for instance, within family you can gift or you can give it out of the happiness of your own heart as a sadaqah. That's a good thing. But to be stubborn about it, that no, it's in our name and we're not going to change the title. I've seen those cases multiple times, unfortunately, and it becomes kind of an emotional blackmail when within a family one person's able to afford and some others aren't. Then the parents are also on their side, and subhanallah, this creates a lot of rift within the family as well. بالکل، اور دل بھی دور ہو جاتے ہیں اور پھر میل جول چھٹ جاتے ہیں، پھر رشتہ داریوں کا حق ادا نہیں ہوتا. مطلب اس کے نتائج بہت دور رس ہوتے ہیں، اور اس میں خواتین بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہیں کہ اپنے بھائیوں کو یا ہسبینڈز کو یا فادرز کو اس چیز سے روکیں. جی استاد، ریسنٹلی جسٹ لاسٹ ویک مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اپنے جب پیرنٹس سے ملنے کے لیے گئی تھی تو ان کے بھائیوں نے ان کو بولا کہ تم یہاں آئی ہو تو کیا تم کچھ پراپرٹیز کے بارے میں ڈسکس کرنے آئی ہو؟ جسٹ وہ ملنے گئی تھی.
تو پھر انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو جو فادر کے نام پر ہے اس میں سے تم لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا، ماں کا تھوڑا سا حصہ ہے تو بعد میں ملے گا، اور ساتھ میں کہ تم لوگ کیا خدمت کرتے ہو، تم تو اپنے اپنے شوہروں کے گھر پہ ہو، ہم ماں باپ کو تو ہم کیئر کر رہے ہیں، تو تمہارا اس میں کوئی حق نہیں ہے. تو اللہ نے حق دیا. تو مطلب اتنا زیادہ ظلم کہ اوپنلی مسلمان لوگ اور اچھی فیملی کے لوگ، دیندار لوگ، یہی سمجھ نہیں آتی. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور ساتھ یہ ظلم بھی کرتے ہیں. تو وہ نماز روزہ تو پھر ایک طرف ہو جائے گا، اور آخری عمر میں خاص طور پر غلط فیصلے کرتے ہیں. So as I was thinking, taking over somebody's property seems like a pretty big deal. But a person becomes desensitized slowly and gradually. So, for example, parking in a place where you're not supposed to park, thinking you have ownership over there. Or, for example, back home I've seen, a wedding is taking place, so the whole road which belongs to the public is blocked. And, people will say, but we're doing it just for a few hours, and, it's not like we're taking over the property. But slowly and gradually you become desensitized to the zulm. And then one zulm adds up and it becomes a greater zulm and greater zulm. And then you don't even realize you're doing zulm. You think it's your right. ختم ہو جاتا ہے نا. So public property, if we know there's, no trespassing, that means we shouldn't go there. Yes. We shouldn't use that area. Yes. Sometimes, for public property, we think that, we have full ownership. We can do whatever we want. But there are certain rules that have to be followed for every place. Another example, another form that is known in our society sometimes is, and many of the families, because we live here, sometimes if people are able to save and purchase a piece of land or a property back home, what happens is due to the requirements, legalities that a person who needs to be doing some work on that property needs to sign some papers, what happens is in trust, the titles are under a mother's name or a brother's name or a father's name. And what happens is, recently my husband was telling me that multiple people have shared these kind of stories with him that, now the mother's saying, okay, never mind. They have sent millions of dollars from here, and the millions of dollar property is there in one of the big cities. It's a huge house. And now they say, no, it's okay. You're still making money over there. Stay over there. And this is our house. And I'll give it to my other son who can't perhaps afford that lifestyle. So I'm thinking, this is so inappropriate, especially when mother or when seniors come in the picture and they don't want to compromise on who's right and who's wrong. They're helpless about it. استاذہ مجھے لگتا ہے یہ سب علم کی کمی کی وجہ سے ہے. جب ہم علم لے رہے ہیں تو ہمیں اپنے اپنے فیملی کو اویئر کرنا چاہیے، چاہے وہ وراثت ہو چاہے کچھ ہو. کیونکہ مجھے بھی مائکے اور سسرال میں دونوں میں بیلنس کرنے میں بہت وقت لگا. کچھ لوگ بہت آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگ وقت لیتے ہیں. تو ابھی آج ہی صبح ایک لیڈی تھی، وہ بات کر رہی تھی، تو ان کا بھی مال، بزرگ ہیں وہ کافی، اور ان کے ہسبینڈ بیڈ ریڈن ہیں. وہ فون بھی کرنا چاہ رہی ہیں اپنی وراثت میں، باقی بچوں نے بانٹ لیا لیکن ان کو نہیں ملا. تو وہ فون کرنا چاہ رہی تو ان کا فون بھی نہیں اٹھا رہے. تو وہ آج مجبور ہے، وہ کس کے سامنے جائیں. ان کا پیسہ ہے لیکن وہ ہڑپ کے رکھے ہوئے ہیں. جی کیا سمجھ آیا آپ کو اس حدیث سے؟ اسماء عادل. جی باجی بس یہی سب بس سن کے نا وہ ہو گیا کہ بس اب ایک بالش بھی، مطلب کہاں تو اتنی زمینیں لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، ایک بالش کا بھی یہی مطلب سزا ہے. مطلب یہ سن کے نا انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ بھائی کیا ہے. کیا سزا بتائی گئی ہے؟ کہ 7 زمینوں کا طوق اس کو پہنایا جائے گا. 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا قیامت کے دن. اتنی بڑی سزا صرف ایک بالش زمین کو ناحق لینے کی. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو کیا ہو رہا ہے. جو بات کہی نا کہ ٹھیک ہے آپ کو زمین اتنی ملی ہوئی ہے لیکن آپ سائڈوں سے اتنی ساری باؤنڈریز کو آواز بہت آہستہ آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا. اچھا میں دوبارہ کہہ دیتی ہوں. میں نے کہا کہ ایک بالش کی ہم نے بات پڑھی کہ ایک بالش کی سزا ہے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. کہاں یہ کہ کوئی پوری زمین ہتھیا لے کسی کی ناحق، تو اس کی پھر کیا سزا ہوگی. پھر اسی طرح ہم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزا پڑھی، ان کی کیا سزا ہے؟ ان کو گنجا سانپ جو ہے وہ شکل میں آئے گا اور اس کے طوق پہنایا جائے گا گنجے سانپ. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ مجھے بتائیے کہ کیوں اتنی مطلب سخت سزا بتائی گئی مومن کا مال ناحق لینے کی، کیا وجہ ہے؟
سعدیہ خالد. میم یہی وجہ ہے کہ ایک تو کسی کا ناحق لینے میں کسی مظلوم کو مزید مشکل میں وہ آ سکتا ہے، یعنی کہ اگر ہم اگر کسی کا ناحق کیسے لے لے گا تو وہ جو مزید مشکل میں آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ان کے بھی گناہ آپ کے اوپر آئیں گے. بالکل، یعنی کسی مومن کا مال ناحق لینا ظلم ہے، حرام ہے، اس لیے اس کی اتنی سزا بتائی گئی. ٹھیک ہے، اور پھر حرام اور ناجائز مال جو ہے وہ کس چیز میں رکاوٹ بنتا ہے؟ جی سام مسعود. جی آپ کی جنت میں جانے. ٹھیک ہے، یعنی یہ حرام اور جو ناجائز مال ہے یہ عمل صالح کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے، پھر انسان نیک کام نہیں کر سکتا، اور پھر اسی طرح ایسے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی جو ناحق کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ناحق چیزوں کو لینا صرف مال کے معاملے میں ہی اتنی سخت سزا ہے، باقی چیزوں کو لے سکتے ہیں؟ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں ہمیں ناحق طریقے سے جو بھی ذرائع ہیں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. یعنی کوئی بھی چیز کسی کی ناحق لینا منع ہے. ٹھیک ہے، اس کی سزا ہے. اچھا جی، اور کوئی بات حدیث کے حوالے سے آپ کہنا چاہیں رومانہ؟ راجی میں بولوں؟ جی ثنا. یہ میں جی رومانہ سب سے بتاؤں. پہلے تو یہ کہ زکوٰۃ جو ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے یا زکوٰۃ کو جو ہے وہ بالکل ہم نہیں سمجھتے. اکثر خواتین کے پاس بھی جو ہے وہ اتنا چاندی ہوتا ہے اور وہ چاندی کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ چاندی پہ بھی زکوٰۃ ہے. تو جی بالکل، یعنی زکوٰۃ بھی ایک اہم فریضہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ادا کرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ جو اگر ہم اس کا نہیں دیں گے تو دین اسلام جو ہے نظام ہے، مطلب ہم پورا باقاعدہ نظام ہے. امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا رہا. اگر زکوٰۃ کا صحیح نظام چلے گا تو ایسا نہیں ہوگا. اور اسی طرح زمین پہ اگر زمین میں بھی ایک بالش بھی ہم نے کسی کا ناحق مار لیا تو یعنی ہم نے اپنا وہ پورا ایک سسٹم ہے نا، تو ہم نے زمین کی بھی تو زکوٰۃ نکلتی ہے نا، تو زمین کی زکوٰۃ بھی ماری جائے گی. اور ایک چیز جو بہت کامن ہے اور لوگوں کو نہیں معلوم وہ یہ کہ جو بہت زیادہ پاکستان میں کامن ہے کہ اپنے گھروں کے آگے نا تھوڑا سا حصہ بنا لیتے ہیں کہ اپنی گاڑی کو طریقے سے گھر کے اندر داخل کرنے کے لیے یا گھر کے باہر یا بائک کو اندر داخل کرنے کے لیے جو تھوڑا سا چبوترا یا چھوڑی سی چیزیں وہ بھی زمین کے حصے میں آ جاتی ہے، اور وہ بھی جو ہے ہمارے جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ ہم نے زمین کا حصہ لے لیا، ناحق لے لیا، جبکہ وہ گلی کا یا روڈ کا حصہ ہوتا ہے. اور اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا اور وہ لوگ گھر خرید لیتے ہیں یا کرائے پہ لیتے ہیں. تو پھر تب بھی وہ ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ حصہ اس گھر کا حصہ ہے، زمین کا حصہ ہے یا نہیں، اور اس کو فوری طور پہ توڑوا لینا چاہیے اگر ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں تو کیونکہ ہم بھی اس گناہ میں شامل ہو جائیں گے. تقویٰ کا یہی اصول ہے. جی بالکل، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ بس گھر لے لیں اور آپ اس میں رہنے لگ جائیں. آپ کو یہ چیزیں یہاں کراچی گلشن میں جو ہے وہ جی کہ اس میں کوئی ناحق جگہ تو نہیں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یا ہم استعمال کر رہے ہیں کوئی ایسی، چاہے وہ ایک بالش کی ہی کیوں نہ ہو. اور پھر اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے پڑھا تو اس چیز کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، اپنے علم کو بڑھانا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور کتنی دینی چاہیے اور کب دینی چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم ان تمام سزاؤں سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کریں. یہیں تک رکھتے ہیں ہم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.